السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم منتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. صلوات. سامعین گرامی قدر، چونکہ آج کی رات جو ہے شب شہادت امام علی زین العابدین علیہ السلام ہے، تو میں نے مناسب سمجھا ہے کہ آپ کی خدمت میں امام علی زین العابدین علیہ السلام کی شان میں جو قصیدہ فرزدق نے بیت اللہ کے پاس بیٹھ کے اور ہشام ابن عبد الملک جیسے ظالم کے سامنے امام کی شان میں پڑھا، وہ قصیدے کے کچھ جملے میں آپ کو سنا دوں، کیونکہ قصیدہ کافی طولانی ہے، سارا تو میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ کچھ ان میں سے جو فکریں ہیں وہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور پھر آخر میں حضرت کا اپنی زبان سے اپنا تعارف جو دربار یزید میں حضرت نے کرایا، کچھ جملے میں وہاں سے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ میرے بھائیو، آپ تاریخ سے آگاہ ہیں، ہشام ابن عبد الملک علیہ حج پہ جاتا ہے، خدا ہم سب کو لے جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ پھر حجر اسود کا بوسہ لینا سنت مؤکدہ ہے۔ ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ کم از کم ایک بار تو لے لے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود کوئی عام پتھر نہیں ہے، یہ خداوند عالم کی ذات نے
معصوم ہستیوں نے جو بیان فرمایا ہے، فرمایا ملک من الملائکہ، یہ شکل تو پتھر کی ہے لیکن اصل میں یہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، اور اتنا شعور رکھتا ہے کہ طواف کرنے والا کس نیت سے کر رہا ہے، اس حجر اسود نے میدان محشر میں گواہ بن کے آنا ہے۔ تو اس لیے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ جنت کا پتھر ہے یا پتھر کی شکل میں فرشتہ ہے تو بوسہ لیا جائے، اور پھر ہر معصوم نے بھی لیا۔ اس لیے ہمارے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ حشام بادشاہ ہے، چاہتا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لے، لیکن لم یقدر علی الاستلام من الزحام، رش لوگوں کا اتنا زیادہ تھا کہ یہ نہیں کر سکا بوسہ، مایوس ہو کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اور آپ جانتے ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ پھر ڈھیر سارا مجمع بھی ہوتا ہے نا، کچھ خوش آمدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ وفد میں شامل لوگ ہوتے ہیں، رش ہے بڑا۔ وہیں مسجد الحرام میں ہی ایک طرف بیٹھا ہے، اذ اقبل علی بن الحسین علیہ السلام، اللہم صل علی محمد، کہ حضرت اپنے مقام سے اٹھے اور چلے حجر اسود کی طرف۔ لوگوں نے خود راستہ دے دیا، جل گیا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے لیے کوئی راستہ نہیں بناتا کہ میں جا کے حجر اسود کا بوسہ لوں۔ یہ فرزند رسول اعظم اٹھتا ہے اور لوگ راستہ دے دیتے ہیں، مطمئن ہو کے بوسہ دیتے ہیں، پھر اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب یہ منظر کسی شامی نے دیکھا تو کہا من ھذا یا امیر المؤمنین، حشام کو خطاب کر کے کہتا ہے اے مومنوں کے امیر۔ ظاہر ہے وہ جیسے مومن ایسے ہی امیر، حقیقت ہے۔ جب تو کہا من ھذا، یہ کون ہے کہ آپ کو لوگ بوسہ دینے ہی نہ دیں اور ان کے لیے راستہ بنا دیں؟ اب کس طرح کہے کہ یہ علی بن الحسین ہے؟ متن میں ہے کہتے لا عارفہ، میں تو نہیں جانتا۔ فقال الفرزدق وکان حاضرا لکنی انا عارفہ، مجمع میں وہ شیعہ اہل بیت فرزدق اٹھا، کہتے تو نہیں جانتا لیکن میں تو جانتا ہوں، فقال الشامی من ہوا یا ابا الفراس، ابا الفراس جو ہے وہ کنیت ہے جناب فرزدق کی، اور ابو الفراس بھی اس کی فراست کی وجہ سے۔
ذہنی طور پہ بلند ہستی تھی. اس نے جب کہا کہ یہ کون ہے تو فوراً فی البدی اس بندے خدا نے حشام کے سامنے شان علی ابن الحسین میں قصیدہ پڑھا. یا علی، میری ملت قصیدے سننے کی عادی ہے، تو میں نے کہا یار ہم بھی ایک قصیدہ پڑھ دیں، لیکن یہ فوق طاقت کا نہیں ہے، یہ قصیدہ ہے فرزدق کا. کہتے یا سائلی این حل الجود والکرم عندی بیان اذ طلابہ قدم. کہتے اگر تم طالب علموں کی طرح میری بات کو سنو تو میں بتاؤں گا یہ ہستی کون ہے. مجھے خود یہ تو بتاؤ کہ جود و کرم ہوتا کس خاندان میں ہے. این حل الجود والکرم ھذا الذی تعرف البطحاء وطعته والبیت یعرفہ والحل والحرم. ایک ہے ہل جہاں ہر چیز حلال ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے حرم جس کے اندر آپ بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتے، اور اگر عمرہ آپ نے کر بھی لیا ہے، احرام سے فارغ بھی ہو گئے ہیں، پھر بھی آپ پہ کئی پابندیاں ہیں جو حرم کے اندر آپ کو ان کا پابند رہنا پڑتا ہے. تو 12 مربع میل چاروں طرف سے حرم بیت اللہ ہے، اور ہر معصوم کا حرم اسی طرح ہے. یہی وجہ ہے کہ 12 مربع میل کربلا سے جہاں بھی خاک اٹھا لیں وہ خاک شفا ہی ہے، کیونکہ ہر امام کا حرم حدود حرم، تو اس کو حرم کہتے ہیں. اس سے باہر والا علاقہ اس کو ہل کہتے ہیں، اور اس ہل میں پوری دنیا آ جاتی ہے. یہ نہیں کہ مکہ سے اس طرف کا علاقہ ہل ہے، ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اس کو بھی ہل کہتے ہیں، کیونکہ یہاں احرام اور حرم والی پابندیاں نہیں ہیں. کہتے بندے خدا تو نہیں جانتا، یہ وہ ہے جس کو وادی بطحا کا ذرہ ذرہ جانتا ہے. وادی بطحا آپ جانتے ہیں مکہ المکرمہ کا سارا علاقہ وادی بطحا ہے. اور نہ جاننے والے اس عظیم ہستی کو، اس کو وادی بطحا کا ذرہ ذرہ جانتا ہے. والبیت یعرفہ، کعبہ بھی اس کو جانتا ہے، ہل بھی اس کو جانتا ہے، حرم بھی اس کو جانتا ہے، بیت اللہ بھی جانتا ہے کہ کون ہے. ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی ھذا النقی ھذا الطاہر العلم. کہتے پوری کائنات میں اللہ کے بندوں میں سے جو سب سے بہتر ہے یہ اس کا بیٹا ہے. پوری کائنات عباد اللہ کلہم، جتنے ہی اللہ کے بندے ہیں ان بندوں میں سے جو سب سے بہتر ہے یہ اس کا بیٹا ہے. ھذا النقی ھذا التقی ھذا الطاہر. نقی بھی یہی ہے، تقی بھی یہی ہے، طیب اور طاہر بھی یہی ہے، ہدایت کا علم بھی یہی ہے. العلم. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ھذا الذی احمد المختار والدہ صلی علیہ الہی ما جری القلم. کہتے یہ وہ ہستی ہے
جس کا بابا احمد مختار ہے، والدہ، جس کا والد، جس کا بابا احمد مختار ہے، اور احمد مختار وہ ہے جب سے لوح اور قلم خلق ہوا ہے اللہ اس پہ صلوات کو نازل کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لو یعلم الرکن من قد جاء یلثمہ لخر یلثم منہ ما وطأ القدم۔ تجھے تو حجر اسود تک پہنچنے کسی نے نہیں دیا، اگر حجر اسود کو علم ہو جائے کہ میرا بوسہ کون ہستی لینے کے لیے آ رہا ہے، حجر اسود اپنا مقام چھوڑ کے آنے والے کے قدموں کے بوسے لینے شروع کر دے۔ اللہ اکبر۔ لو یعلم الرکن، رکن سے مراد وہی رکن حجر اسود، اگر اس رکن کو علم ہو جائے، من قد جاء یلثمہ، کون آیا ہے اس کا بوسہ لینے کے لیے، لخر، گر جائے گا یہ حجر اسود، یلثم منہ ما وطأ القدم، قدموں کا بوسہ نہیں بلکہ اس خاک کا بوسہ جس پہ زین العابدین نے قدم رکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ھذا علی رسول اللہ والدو امست بنور ہداہ تہتدی الامم۔ تجھے نہیں پتا یہ علی ہے، علی زین العابدین، یہ علی ہے اور اللہ کا رسول اس کا بابا ہے، اور اس کے نور کی وجہ سے کائنات ہدایت حاصل کرتی ہے، کائنات ہدایت حاصل کرتی ہے۔ حوض ابن سیدت النسوان فاطمہ، حاض ابن سیدت النسوان فاطمہ و ابن الوسیع الذی فی سیفہ النقم۔ تجھے نہیں پتا یہ اس فاطمہ کا لخت جگر ہے جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، سیدت نساء العالمین، یہ اس فاطمہ کا بیٹا ہے جو سیدت النسوان ہے، کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، اور تجھے نہیں پتا ابن الوسیع یہ رسول اعظم کے اس وسیع کا بیٹا ہے جس کی ذوالفقار دشمن سے انتقام لیتی ہے، انتقام لیتی ہے۔ اذا رأتہ قریش قال قائلها الى مقارم ھذا ينتهي الکرم۔ جب قریش اس نوجوان کی زیارت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ وہ ہستی ہے کہ جہاں پہ آ کے مقارم اخلاق اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ انما بعثت لاتمم مقارم الاخلاق یکاد یمسکہ عرفان راحت رکن الحتیم اذا ما جاء یستسلم۔ جب امام اپنا ہاتھ حجر اسود پہ لگائے گا نا تو حجر اسود برکت کے لیے امام کے ہاتھ کا بوسہ لے گا، امام کے ہاتھ کو چومے گا۔ تو نے کہا مجھے نہیں پتا، لیس قولک من ھذا بزائرہ، تو نے کہا ہے مجھے نہیں پتا، تیرا یہ کہنا کہ مجھے نہیں پتا اس کا بال بھی بینگا نہیں کر سکتا، اس کو ذرہ برابر نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ العرب تعرف من انکرتا والعجم، جس کو تو نہیں جانتا دنیا کے عرب بھی جانتے ہیں، کائنات کے عجم بھی جانتے ہیں۔ صلوات پڑھیں امام کی ذات پہ۔ پھر بھی صلوات پڑھ لیں۔
ایک بار پھر بھی صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سخاوت کی بات کرتا ہے کہ یہ سخی کتنا ہے. عربی میں لا کا معنی نہ ہوتا ہے، نعم کا معنی ہاں ہوتا ہے. کہتے ہیں ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لا اوہ نعم. کہتا ہے آج تک اس نے لا نہیں کہا. یعنی کوئی آ کے کہے نا دو، یہ نہیں کہتے نہیں نہیں. ہاں کبھی آج تک اس نے لا نہیں کہا. اگر کہا ہے تو تشہد میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تشہد میں لا موجود ہے. ما قال لا قط، ہرگز اس نے لا کہا ہی نہیں. اگر کہا ہے تو فقط تشہد میں اگلے جملے میں کہتا ہے اگر تشہد نہ ہوتا تو اس کی لا بھی نعم ہوتی، یعنی نہ بھی ہاں ہوتی. لیکن تشہد چونکہ واجب ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. صلوات پڑھیں. حاذ ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ، تو جاہل ہے اس کو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں یہ فاطمہ کا بیٹا ہے. جدہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، اسی کے نانا کی وجہ سے تو سارے نبی پہلے رہ گئے اور نانا خاتم الانبیاء بنا. آخری نبی اس کا نانا ہے. اللہ فضلہ قدما وشرفہ جرا بذالک لہ فی لوحہ القلم. اس کو اللہ نے فضیلت دی ہے، اللہ نے اس کو شرف دیا ہے، اور جب سے لوح اور قلم کو خلق کیا ہے ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے. ان کو اللہ نے شرف دیا ہے. صلوات پڑھیں آپ ذرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہتے ہیں من معشر حبہم دین وبغضہم کفر وقربہم منجی ومعتصمی. یہ اس خاندان سے ہے جن کی محبت دین ہے اور جن کا بغض کفر ہے. اللہ اکبر. انتہا ہے، انتہا ہے میرے بھائی اور بزرگوں. من معشر حبہم دین، یہ اس خانوادہ سے ہے کہ جن کی محبت دین ہے. وبغضہم کفر، اور جو اس خانوادہ سے بغض رکھے وہ کافر ہے. قربہم منجی ومعتصمی، جو ان کے قریب چلا جائے گا وہ عذاب جہنم سے نجات پا جائے گا. اس خاندان سے. مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم فی کل فرض ومختوم بہ القلم. اللہ کے ذکر کے بعد سب سے پہلا ذکر ان کا ہے. اللہ کے ذکر کے بعد ان کا ذکر ہے، اور ہر فرض میں اللہ کی توحید کے ساتھ ان کی جد کی رسالت کا تذکرہ ضروری ہے، اور ان پہ صلوات پڑھنا واجب ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان عد اہل التقی کانوا ائمتہم او قیل من خیر اہل الارض قیل ہم. اگر متقیوں کو شمار کرنے لگیں کہ دنیا میں کون کون متقی ہیں اور کتنے متقی ہیں تو یہ متقیوں کے امام نظر آتے ہیں. یہ متقیوں کے امام نظر آتے ہیں. ان عدہ، اگر شمار کیا جائے اہل التقی، تقوی والے لوگوں کو، متقیوں کو اگر شمار کیا جائے، کانوا ائمتہم،
یہ متقیوں کے امام نظر آتے ہیں. او قیل من خیر اہل الارض قیل ہم، اگر پوچھا جائے روئے زمین پہ سب سے بہتر کون ہے تو ہر بندہ کہے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم کہتے من یعرف اللہ یعرف اولیت ذا فالدین من بیت ھذا نالہ الامم. جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ ان کو بھی جانتا ہے. اس سے پتہ چلا میرے بھائی اور بزرگوں، جنہوں نے اہل بیت کو نہیں پہچانا انہوں نے اللہ کی معرفت بھی حاصل نہیں کی. من یعرف اللہ، جو بھی اللہ کی معرفت رکھتا ہے، یعرف اولیت ذا، اہل بیت کی اولیت کو بھی پہچانتا ہے. فالدین من بیت ھذا نالہ الامم، اسی زین العابدین کے گھر سے تو لوگوں کو دین ملا ہے. اسی زین العابدین کے گھر سے. صلوات پڑھیں حضرت کی ذات پہ. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، لمبا قصیدہ ہے، ادھر نہیں جاتا. اس کے بعد جب یہ قصیدہ پڑھا نا جناب فروزدق نے حشام کے سامنے، حشام کہتا ہے ایسا کرو فروزدق، ایک قصیدہ میری شان میں بھی پڑھ دو. ایک ایسا قصیدہ میری شان میں بھی پڑھ دو. کہتے ہیں پڑھتا ہوں، شرط یہ ہے کہ اس کے نانے جیسا نانا لیا، اس کے بابا جیسا بابا لیا، اس کی اماں جیسی اماں لیا، میں تیری شان میں بھی پڑھ دوں گا. یہ بات کوئی کم نہیں تھی. جل گیا، زندان میں ڈال دیا، تنخواہیں کاٹ دی. سید الساجدین کو علم ہوا، حضرت نے زندان سے نکلوایا. 12,000 درہم امام نے اس کی خدمت میں پیش کیے کہ طاغوت نہیں دیتا، ہم تو ہیں. اس نے تیری تنخواہ بند کی ہے، اہل بیت دیں گے. 12,000. وہ کہتے ہیں مولا میں نے اس کے لیے تو نہیں قصیدہ آپ کی شان میں پڑھا تھا، واپس کرنے کی کوشش کی. فرمایا نہیں، ہم اہل بیت جو دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر اس سے زیادہ تجھے ضرورت ہوتی زین العابدین وہ بھی تجھے دیتا. تاریخ شاہد ہے، ادھر 12,000 ختم ہوئے، ادھر فروزدق کی موت آ گئی. اس کو امام کہتے ہیں، اس کو امام کہتے ہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، جن کو علم ہے کب مرے گا یہ ہے. ڈھیر سارے لوگوں نے، نیشا پور سے لوگوں نے ہزاروں درہم اور دینار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے. اللہم صلی علی محمد و آل. ایک خاتون ہے، شتیتہ نامی خاتون ہے، اس نے نا جی 1 درہم وہ دیا اور کہا کہ دیکھو میرے اوپر واجب ہی یہی ہے، تم خدمت امام میں جا رہے ہو، میری طرف سے امام کی خدمت میں یہ 1 درہم پیش کر دینا. اور کچھ کپڑا مختصر سا جو تھا نا، اس کا سال سے جو بچا تھا اس کا خمس نکالا، جو تھوڑا سا ٹکڑا کپڑے کا اپنے ہاتھوں سے کاتا تھا وہ بھی بھیجا. اور انہوں نے چونکہ وہ فتح المذہب ہو چکے تھے، امام علیہ السلام کا وہ امتحان لینا چاہتے تھے، اور انہوں نے ایک تھیلی میں وہ سوال نامہ اور شرط یہ لگائی کہ تھیلی کو کھولے بغیر آپ نے ان سوالوں کا جواب دینا ہے. 30,000 دینار، مجھے روایت یاد آ رہی ہے، 1 دینار سونے کا ہوتا تھا، 30,000 دینار دیتے ہیں، اور ساتھ وہ بوڑھی کا 1 درہم. درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے.
وہ 30,000 دینار، یہ 1 درہم جب لے کے گئے نا، امام علیہ السلام سمجھ گئے، فرمانے لگے کہ دیکھو تمہارے سوالوں کے جواب میں نے دے دیے ہیں، یہ 30,000 دینار ان کو واپس کر دینا، چونکہ وہ میری ولایت پہ قائم نہیں ہیں، میں ان کے پیسے کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتا۔ باقی وہ جو بوڑھی شتیتا نے 1 درہم دیا تھا وہ مجھے دے دو، اور کپڑا بھی دے دو، کپڑے کو میں مصلی بناؤں گا، اس پہ نماز پڑھوں گا۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے ایک تھیلی دی، فرمایا یہ تھیلی اس مومنہ کو جا کے دے دینا، اور کفن کا ٹکڑا، فرمایا یہ وہ کفن ہے جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے، اللہم صلی علی محمد، زمین میں جو روئی بوئی گئی تھی، اس روئی سے میری بہن حمیدہ خاتون نے اپنے دست مبارک سے اس روئی کو کاٹ کے کپڑا تیار کیا تھا، یہ شتیتا کو کفن کے لیے دینا، اور یہ تھیلی دینا، اس میں 40 درہم ہیں، اور اس کو کہنا کہ 19 دن کے بعد تیری موت ہے، پریشان نہیں ہونا، میں خود تیری تجہیز و تکفین کے لیے آ جاؤں گا۔ یہ امام ہے، وہ 40 درہم کی تھیلی دی گئی، جو وقت امام نے فرمایا تھا اسی پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ امام پہنچے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور شتیتا کی تجہیز و تکفین، جنازہ، دفن، اور دفن کرتے وقت روایت میں نے پڑھا، آپ بھی مطالعہ کر لینا، کہ امام علیہ السلام نے خاک شفا، خاک کربلا شتیتا کی میت پہ ڈالی، اس لیے میت کے ساتھ خاک شفا رکھنا سنت امام ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے۔ اور امام علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، جانے لگے نا تو فرمایا جو ہمارا ہوتا ہے نا، ہمیں ان کے جنازوں میں بھی آنا پڑتا ہے، اگر تم بھی شتیتا جیسے مخلص بن جاؤ، ہم تمہاری تجہیز و تکفین کے لیے بھی آ جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں کوشش کرو کہ اللہ کرے ہم بھی ایسے بن جائیں۔ صلوات پڑھیں آپ ذرا۔ پھر بھی صلوات پڑھیں۔ میرے بھائیو، یہ دوسرا جو خطبہ امام علیہ السلام، اور وہ بھی دربار یزید میں، اگرچہ میں روٹین کی مجلس نہیں پڑھ رہا، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ امام کے خطبے کے کچھ جملے ہمیں صحیح، جو زبان امام سے جملے نکلے ہیں، وہ ہمارے کانوں تک پہنچے۔ اس لیے منظر آپ کے سامنے ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں آتا ہے، کوئی زین العابدین تنہا تو تھے نہیں نا، زینب و ام کلثوم جیسی مخدرات عصمت بے مکنا و چادر ہیں، اور سکینہ جیسی بہن جس کے گلے میں رسی پڑی ہوئی ہے۔ یقین کرو زین العابدین کے جو امتحان ہے نا، واقعاً جہاد اکبر ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کتنا مشکل ہوگا وہ مرحلہ کہ جب شامی یزید کو کہہ رہا ہوگا کہ یزید یہ بچی مجھے کنیزی کے لیے دے دے۔ اور زین العابدین کے سامنے کیا قیامت گزر گئی ہوگی زین العابدین پہ۔ وہ منظر ہے، لٹا ہوا قافلہ آیا ہے، اس بدبخت نے ایک خطیب کو کہا کہ ممبر پہ چڑھ جا، ان کے سامنے علی و حسن اور حسین کی توہین کر۔
بڑا مشکل. غیور کے لیے یہ بڑا مشکل تھا ان چیزوں کا سننا. میرے بھائیوں وہ بدبخت چڑھا، جو بکواس کر سکتا تھا اس نے کیا. امام علیہ السلام نے اس درباری ملا کو ایک جملہ کہا، ویلک ایھا الخاطب اشتریت رضا المخلوق بسخط الخالق. افسوس وہ خطیب، درباری خطیب، لوگوں کو ڈھڈ کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہے. ویلک، افسوس تیرے اوپر. اس کے بعد امام علیہ السلام نے عجیب جملہ فرمایا ایذن یا یزید حتی اسعدا علی ہذہ الاعواد. یزید مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ سوار ہو جاؤں. ممبر جس پہ خطیب کھڑا تھا توہین اہل بیت کر رہا تھا، امام نے اس کو ممبر نہیں کہا. ممبر تب ممبر ہوتا ہے جب حق کی صدا وہاں سے نکل رہی ہو. جب باطل کی آوازیں آئیں وہ ممبر نہیں ہوتا، وہ لکڑی ہوتی ہے. فرمایا یزید دیتا ہے اجازت حتی اسعد علی ہذہ الاعواد کہ میں ان لکڑیوں پہ بیٹھ کے میں وہ بات کروں جس پہ اللہ بھی راضی ہو اور تم کو بھی اس کا اجر ملے. نہیں دی اجازت اس بدبخت نے. اصرار بڑھا عوام کا. کہا کوئی نہیں، دیکھو یہ ایک قیدی ہے، اس کو ٹائم دے دو نا. کہتے تمہیں نہیں پتا، یہ عام قیدی نہیں، اس کا تعلق خانوادہ اہل بیت سے ہے. جب یہ بات کرے گا ہمیں رسوا کر کے رکھ دے گا. لیکن اصرار بڑھا. حضرت آئے، اللہ کی توحید کا اقرار کیا. اس کے بعد حضرت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اعطانا العلم والحلم والشجاع والسخاوہ والمحبت فی قلوب المؤمنین. فرمایا ہم اہل بیت وہ ہیں جن کو اللہ نے علم کی دولت عطا کی ہے، جن کو شجاعت کی دولت عطا کی ہے، جن کو حلم کی دولت عطا کی ہے. حلم زین العابدین ضرب المثل تھا میرے بھائیوں اور بزرگوں. ایک بدبخت آتا ہے جو توہین کر سکتا تھا نا امام کی، اس نے کی. امام خاموش رہے. جب وہ بکواس کر کر کے چپ کر گیا نا، حضرت نے فرمایا کوئی اور بات بھی کرنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں. فرمانے لگے جو کچھ تو نے کہا ہے اگر مجھ میں ہے میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اور اگر مجھ میں نہیں ہے اور تو نے جھوٹ بولا ہے تو میں اللہ سے تیرے لیے معافی مانگتا ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے کردار معصوم کہ اگر کوئی توہین کرتا ہے، غلط نسبت دیتا ہے، اس کو یہی کہو اگر مجھ میں ہے دعا کر مجھے خدا معاف کرے، اگر مجھ میں نہیں ہے میں دعا کرتا ہوں خدا تجھے معاف کرے.
بتاؤ پھر کوئی منافقت نام کی شے رہ جائے گی؟ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں شجاعت دی ہے، اللہ نے ہمیں سخاوت دی ہے، اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا ہے۔ خوش نصیب لوگ ہو میرے بھائی اور بزرگوں جن کے قلب میں محبت ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ معصوم اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی دین ہے مومنین کو۔ پھر فرمایا منا رسول اللہ، اللہ کا رسول ہم سے ہے۔ ماحول ذہن میں رکھو نا، وہ جہاں یہ شہرت ہے کہ یہ باغی ہیں، انہوں نے خروج کیا ہے، نہ جاننے والا مجمع ہے، امام کہہ رہے ہیں منا رسول اللہ، ہم باغی نہیں ہیں، رسول اللہ کا تعلق ہم سے ہے۔ من الصدیق الاکبر، کائنات کا سب سے بڑا صدیق اکبر علی ابن ابی طالب، وہ ہم سے ہے۔ منا سید الشہداء، اس وقت تک جناب حمزہ، ہم میں سے ہے حمزہ سید الشہداء، ومنا جعفر الطیار فی الجنہ، اور ہم میں سے ہیں جعفر جو جنت میں نورانی پروں سے پرواز کر رہے ہیں۔ ومن الحسن والحسین، حسن اور حسین بھی ہم میں سے ہیں۔ ومن المہدی الذی یقتل الدجال، وہ مہدی بھی ہم سے ہوگا جو دجال کا مقابلہ کرے گا۔ جب یہ باتیں کی نا، ماحول بدلا۔ حضرت نے فرمایا اگر اس مجمل تعارف سے کچھ سمجھ گئے ہو تو ٹھیک، اگر تم نہیں سمجھے میں اپنا مزید تعارف کراتا ہوں۔ فرمایا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ بحسبی ونسبی، جو مجھے نہیں جانتا اس کو میں جنوانا چاہتا ہوں، میرا حسب کیا ہے اور میرا نسب کیا ہے۔ فرمایا انا ابن مکہ و منا، میں فرزند مکہ ہوں، میں فرزند منا ہوں۔ انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا اور مروہ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو چادر میں رکھ کے اپنی جگہ پہ فٹ کیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ پھر فرمایا انا ابن خیر من طاف وسعی، کائنات میں لوگوں نے طواف بھی کیا ہے، سعی بھی کی ہے، جو سب سے بہتر ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن خیر من طاف وسعی، انا ابن خیر من حج ولبا، بڑے دنیا نے حجیں کی ہیں، تلبیے پڑے ہیں، جو حج جس نے سب سے بہتر کیا ہے، تلبیہ جس نے سب سے بہتر پڑھا ہے، میں اس کا فرزند ہوں۔ انا ابن من اسری بہ الی المسجد الاقصی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو اللہ معراجوں پہ لے گیا۔ انا ابن من بلغ الی سدرۃ المنتہی، میں اس کا بیٹا ہوں جو سدرۃ المنتہی تک پہنچ گیا۔ انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، میں اس کا فرزند ہوں جو مقام او ادنا تک پہنچ گیا۔ انا ابن من اوحا الیہ الجلیل ما اوحا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ معراجوں پہ لے جا کے اللہ نے جو چاہا اپنے محبوب پہ وحی کی، میں اس کا فرزند ہوں۔ پھر کہا لوگو انا ابن الحسین القتیل بکربلا، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کو کربلا میں پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن فاطمہ الزہرا، میں زہرا کا لال ہوں۔
انا ابن المرمل بالدماء، اور میں اس مظلوم کا بیٹا ہوں جس کی لاش خون اور ریت میں لت پت پڑی تھی۔ انا ابن من بقا علیہ الجن فی الظلماء، اور میں اس کا بیٹا ہوں جس پہ جن بھی گریا کرتے رہے۔ انا ابن من ناح علیہ الطیور فی الہوا، اور میں اس کا بیٹا ہوں اور جس کے اوپر پرندے بھی نوحے پڑتے ہیں۔ انا ابن المذبوح من الکفا، اور میں اس کا بیٹا ہوں اور جس کو پس پشت ذبح کر دیا گیا۔ انا ابن من حرم اسیر من الکوفۃ الی الشام، اور میں اس کا بیٹا ہوں جس کے حرم کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک بے مکنہ و چادر بدماشوں کے درباروں میں پھیلایا گیا۔ جب یہاں تک حضرت کا خطبہ آیا نا، مجمع نے رونا شروع کیا۔ یزید نے سمجھا فتنہ برپا ہو جائے گا، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ أَن يُؤَذِّنَ لِلصَّلَاةِ، مؤذن کو کہا ذرا اذان کہنا شروع کر دے۔ جب مؤذن نے اذان کہنا شروع کی نا میرے بھائیوں اور بزرگوں، اور کہا اللہ اکبر، امام نے بھی فرمایا لا اکبر منک شیء، خدایا تجھ سے کوئی چیز اکبر نہیں ہے، تو اجلا اور اعلیٰ ہے۔ جب جملہ آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا زین العابدین کے جسم کا ہر بال بھی تیری وحدانیت اور عبودیت کی گواہی دیتا ہے میرے اللہ۔ پھر جب جملہ آیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ جملہ آیا زین العابدین نے اپنے سر سے امامے کو اتار دیا اور مؤذن کو کہا اور تجھے اسی محمد کا واسطہ چپ کر جا۔ جب مؤذن نے چپ کی نا، اب امام نے یزید کی طرف دیکھا اور کہا یزید بتا یہ محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اگر تو کہے یہ تیرا نانا ہے تو نے جھوٹ بولا ہے، اگر میرا نانا ہے اور بتا تو صحیح، اور اس کی بیٹیوں کو بغیر چادر کے اس محال میں کیوں لے آیا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ اسی دربار کی ایک کیفیت ہے کہ جب یزید نے کہا نا نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے نہ کوئی قرآن نازل ہوا ہے، کنیزوں کے جھرمٹ میں چھپی ہوئی زینب اب یہی کہتی ہے فضا اب میرے سامنے سے ہٹ جا، ابھی بھی ماحول اچھا نہیں ہے، بدبخت شراب پی رہا ہے۔ فرمایا اب میرے ویر کے مشن پہ حرف آ رہا ہے۔ بی بی آئی، آتے ہوئے پہلے اپنی مصیبت کا نوحہ پڑھا اور یہی کہا یزید یہ بھی حالات زمانہ ہو گئے، مجھ جیسی شریف زادی کو اور تجھ جیسے کمینے سے بولنا پڑا، کاش زینب مر جاتی اور تیرے ساتھ ہم کلام نہ ہوتی۔ پھر کہا امن العدل یبن الطلقاء، اور ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی نسل، کیا یہ انصاف ہے اور تیری کنیزیں بھی پردے میں بیٹھی ہو اور رسول زادیاں اور بغیر برقعے کے اور شرابیوں کے سامنے؟ بارے الہ ان عرائض کو قبول فرما۔